UNI اردو سروس کی جانب سے پیش ہیں آج کی اہم عالمی خبروں کی سرخیاں۔ یورپی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اتحادیوں کے خلاف امریکی ٹیرف کے استعمال کو غلط قرار دیا ہے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے بھی کہا ہے کہ گرین لینڈ کا مستقبل طے کرنا صرف گرین لینڈ کے باشندوں اور ڈنمارک کے ذمہ داری ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یورپ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے بھی واضح کیا ہے کہ صدر ٹرمپ دھمکیوں کے ذریعے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ گرین لینڈ پر امریکی فوجی کارروائی نیٹو کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ امریکہ میں نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے کسی ریاست کے نائب گورنر کے عہدے پر فائز ہونے والی پہلی مسلم خاتون غزالہ ہاشمی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ریاست کی تاریخ میں پہلی بار ریاست کا گورنر کا عہدہ بھی کسی خاتون کے پاس ہے اور اس مرتبہ بیل گیل نے اس عہدے پر کامیابی حاصل کی ہے۔ مراکش کی وزارت خارجہ کے مطابق مراکش کے بادشاہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ بورڈ آف پیس میں بطور بانی رکن شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ مراکش اس بورڈ کے آئینی چارٹر کی توثیق کرے گا اور مشرق وسطیٰ میں ایک جامع، منصفانہ اور دیرپا امن قائم کرنے کے لیے کوشاں رہے گا۔ ڈنمارک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی دھمکی کے بعد اپنے خود مختار علاقے گرین لینڈ میں مزید فوجی بھیج دیے ہیں۔ ڈنمارک کے میڈیا کے مطابق رائل ڈینش آرمی کے سربراہ پیٹر بوئسن سمیت 58 فوجی مغربی گرین لینڈ کے شہر کانگراچو سواک پہنچ چکے ہیں، جہاں پہلے سے تقریباً 60 فوجی موجود ہیں۔ یہ دستے کثیر القومی فوجی مشقوں آپریشن آرکٹک انڈیورنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈنمارک کے فوجیوں کی یہ تعیناتی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں گرین لینڈ پر فوجی طاقت کے استعمال کے امکان کو رد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی یعنی کہ UNRWA کے یروشلم ہیڈ کوارٹر کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی لینڈ اتھارٹی کے نمائندوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز یروشلم میں ایمونیشنز ہلز پر UNRWA کے ہیڈ کوارٹر کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے، جسے 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں اس کے عملے کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے ایجنسی سے تعلقات منتقل کرنے کے اسرائیلی حکومتی فیصلے کے بعد خالی کر دیا گیا تھا۔ ان خبروں کی مزید تفصیل پڑھنے کے لیے اور دیگر اہم خبریں پڑھنے کے لیے www.uniurdu.com پر کلک کریں۔